बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का अमल जो भी करता है अल्लाह ताला गैबी ख़ज़ानों से उनकी मदद फरमाता है। अगर कोई बंदा इसको सुबह तक पढ़े तो रात तक उसकी 80,000 हाजतें पूरी हो जाती हैं। अगर रात को पढ़े तो सुबह तक उसकी हाजतों को अल्लाह ताला गैबी पूरा फरमा देते हैं। ये बहुत ही कीमती अमल है, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जैसे ही मेरी वीडियो आप लोगों के सामने आए सारे काम छोड़कर इस अमल को कर लें। वो तमाम लोग जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, घर का गुजारा मुश्किल से होता है, घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत ही ताकतवर और बरकत वाले ये अस्माए मुबारक हैं। इनको पढ़ने वाले की तमाम हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि इस अमल को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि बहुत ही मुजर्रब अमल है। इनको जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम आपको बतलाएंगे तो अल्लाह ताला गैबी आपकी मदद फरमा देंगे। आज का जो वजीफ़ा है ये ख़ास उन लोगों के लिए है जिनकी तनख्वाह कम है, महंगाई से परेशान हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, आमदन इतनी नहीं है कि घर के अखराजात पूरे हो सकें, जिसकी वजह से घर में परेशानी है, घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। तो ये आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए ही है। इन तमाम लोगों को चाहिए कि वो सुबह के वक्त इस अमल को करना शुरू कर दें। इस अमल को करने में कोई ज़्यादा वक्त तो लगता ही नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन ये इतना मुजर्रब अमल है कि इसके करने से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। अल्लाह ताला आपके घर में मालो दौलत की बरकत ले आएगा। ये वजीफ़ा काफ़ी है आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए। ये वजीफ़ा काफ़ी है आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए। ये वजीफ़ा काफ़ी है आपकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे ही आप इसको खुलूस के साथ, इसको इखलास के साथ करना शुरू करेंगे, अपनी हाजात को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे, अपनी परेशानियों का ख्याल करते हुए करेंगे, अल्लाह की ज़ात बाबरकत पर यकीन और कामल भरोसे के साथ करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल को ख़त्म कर देंगे। ये वजीफ़ा हमने किस तरह से करना है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसको अच्छे तरीके से सुन लेते हैं। अब आपने इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप नहीं करना है और गौर से इस वजीफ़े के तरीक़ाकार को जान लें कि इस अमल को आपने कैसे करना है। नेमतों के हसूल के लिए ये वजीफ़ा बड़ा ही मुजर्रब है। जो भी इस अमल को करता है अल्लाह ताला इसके ऊपर अपनी नेमतों का दरवाज़ा खोल देता है और बग़ैर मुशक्क़त किए, बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए अल्लाह ताला रिज़्क़ के ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ही तरह के होते हैं, हमारे साथ ही वो रहते हैं, लेकिन अचानक देखते ही देखते अल्लाह ताला उनकी सुन लेता है। वो लोग जो कल तक गुर्बत और इफलास की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने उनको इतना माल और असबाब अता फरमा दिया, उनके ऊपर इतनी करम नवाजियाँ हो गई कि सारे हैरान रह गए। वो कौन से ऐसे काम, वो कौन से ऐसे अमाल थे कि जिनके करने से अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियों को संवार दिया, उनके मसाइब, उनकी मुश्किलात को ख़त्म कर दिया, उनके घरों में मालो दौलत की बरसात हुई, उनके घर में खुशियाँ और खुशहालियाँ आईं। तो उन्हीं आमाल में से एक आज का अमल हम आपको बताने लगे हैं। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। आप लोग इसको एक मर्तबा करेंगे, इसको करके तो देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक
آپ کے اوپر بھی اتنی ہی بہاریں لائے گا جو کہ ان لوگوں کے اوپر لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی مال و دولت سے نوازے گا جتنا کہ ان لوگوں کو نوازا۔ تو چلیں اب ہم اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کسی بھی وظیفے کا اثر تب ہوتا ہے جب آپ اپنی نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، اور جب ساتھ میں آپ ان وظائف کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں رونق لائے گا، آپ کے مال و دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ بن مانگے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آج کے وظیفے میں ہم نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد ہم نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ ہر نماز کا لازمی حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ممکن ہی نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول سورہ مبارکہ ہے۔ چلیں ہم بھی ثواب کی نیت سے سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اپنے ہاتھوں کی، سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ مبارکہ کو پڑھ لیں، جیسے کہ ہم نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی مالی مشکلات کا ذہن میں تصور کرتے ہوئے اب آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے دوسرا وظیفہ کر لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ جو آپ نے سورہ فاتحہ مبارکہ کے بعد کرنا ہے وہ ہے سورہ علم نشرح کا۔ سورہ علم نشرح بہت بابرکت سورت ہے۔ اس کو ہم نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ چلیں ثواب کی نیت سے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ سورہ علم نشرح، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے گن کر 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یعنی اس وظیفے کے شروع میں سب سے پہلے ہم نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اگلا جو وظیفہ کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے سن لیں۔ اب اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح پر شمار کر لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر آپ نے اس اگلے وظیفے کو کرنا ہے۔ اگلا وظیفہ ہمارا ہے سورہ قدر مبارکہ کا۔ سورہ قدر کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ اچھے طریقے سے سن لیں۔ سورہ قدر مبارکہ بھی قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ ثواب کی نیت سے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر مبارکہ کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے کہ جو اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ تو کتنی بابرکت یہ صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کو ہم نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے اس عمل کو کس طرح سے کیا؟ اس میں ہم نے 3 سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ کو لگیں گے، 8 یا 10 منٹ اس عمل کو کرنے میں لگیں گے، لیکن یہ انسان کی زندگی سنوار دیتا ہے، انسان کے گھر میں خوشیوں کو لے کر آتا ہے اور گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ صرف 3 سورہ مبارکہ پر مشتمل یہ عمل ہے۔ اس عمل میں جو پہلی سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی۔ یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد بغیر کسی سے بات کیے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسری سورت جو پڑھنی ہے وہ ہے سورہ علم نشرہ۔ سورت علم نشرہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد جو اگلی آپ نے سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورہ قدر مبارکہ ہے۔ سورہ قدر مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے اس شخص کے اوپر جو کہ اس عمل کو بجا لاتا ہے۔ بغیر مشقت کیے اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حصول نعمت کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو لازمی اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن کو ان اعمال کی اشد ضرورت ہے، جو کہ کسی نہ کسی مشکل میں، مالی پریشانیوں میں، مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر